آپ نے چند کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے کنکریاں مارنے کے لیے جانا ہے، جس کا وقت صبح سے شروع ہو چکا ہے، سارا دن رہے گا، لیکن یہ خیال کرنا ہوتا ہے کہ قربانی سے پہلے کنکریاں مارنی ہیں۔ 3 جمرات ہیں، اس دن صرف بڑے شیطان پر وہ آخر میں آئے گا۔ جب آپ جاتے ہیں تو پہلے چھوٹا جمرہ، پھر درمیان والا اور پھر بڑا، تو لاسٹ والے کو کنکری، یہ آپ منظر دیکھ رہے ہیں جمرے کا، تو پہلے دونوں کو چھوڑ دیں، اور یہ جو دیوار بنی ہوتی ہے، چاہے آپ اس کے اس طرف کھڑے ہو جائیں یا اس طرف کھڑے ہو جائیں، اس دیوار پر اگر آپ دور کھڑے تو دیوار کی اونچائی پر ماریں، پھر وہ نیچے جو ہاتھ ہے اسی کے اندر گر جاتی ہے۔ الٹے ہاتھ میں کنکریاں پکڑ لیں، سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، پوری دعا ویسے ہے رحمت للشیطان ورضا للرحمن، لیکن یاد نہیں رہتی تو بسم اللہ اللہ۔ اگر آپ نے ساتوں کنکریاں غصے میں ایک ساتھ پھینک دی تو یہ ایک کنکری شمار کی جائے گی، ایک ایک کر کے مارنی ہے۔ یہ ہو گیا اس دن کا پہلا کام۔ اس کے بعد اگلا کام ہے حج کی قربانی۔ جو قربانی آپ ہر سال یہاں کرتے تھے، وہ اگر آپ صاحب نصاب ہوں اس سال تو وہ بھی واجب ہے آپ کے اوپر، اور اگر آپ صاحب نصاب نہیں ہیں، مثال کے طور پر کچھ قرضہ ہو گیا ہے یا حج آپ خود کر نہیں رہے، کوئی ادارہ کروا رہا ہے آپ کے اوپر، تو ہو سکتا ہے آپ صاحب نصاب ہی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے وہ دوسری قربانی واجب نہیں، ورنہ واجب ہے۔ حج والی قربانی حدود حرم میں ہی کروانا لازمی ہے، وہ یہاں نہیں کروا سکتے۔ دوسری قربانی آپ کی مرضی ہے، وہ یہاں کروائیں یا وہاں کروائیں۔ جن لوگوں نے قربانی کے آپشن پر یس کیا تھا اور 60,000 ایکسٹرا جمع کروائے تھے، ان لوگوں کو 6 یا 7 ذوالحجہ کو قربانی کا کوپن دے دیا جائے گا، اور ان کی بلڈنگوں میں نوٹس بھی لگا دیا جائے گا جس کے اوپر ان کے نام ہوں گے۔ جو کوپن دیا جائے گا اس کے اوپر ایک ٹائم بھی لکھا ہوا ہوگا، تو اس سے پہلے وہ کنکریاں مار لیں، اور اس ٹائم میں احتیاطاً 2-3 گھنٹے کے بعد بال کٹوائیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہم فون کر کے معلوم کر لیں کہ میری قربانی ہوئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ جن لوگوں نے قربانی کے آپشن پر نو کیا تھا، جیسے کہا گیا کہ آپ 2,500 ریال اپنے ساتھ دے جائیں، تو تقریباً 600 سے 800 ریال کے درمیان کی قربانی ہوگی۔ وہ کوپن آپ وہیں موبائل ان کی آ جاتی ہے راجی کی بینک کی، اور وہ وہاں سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ حرم کے آس پاس بھی بوتھ لگے ہوتے ہیں، وہاں سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم خود قربانی کریں، تو دیکھیں شرعی طور پر منع تو نہیں ہے، جائز ہے، کر سکتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن انتظامی طور پر مشورہ یہ بھی بہت مشکل ہے، چونکہ قربان کا بہت دور ہے۔ ایک تو آپ نے ابھی اور کام بھی کرنے ہیں، اس کے بعد طواف زیارت بھی کرنا ہے، بال کٹا کے احرام بھی آپ نے چینج کرنا ہے، تو آپ اگر جائیں گے تو چلے جائیں، ٹیکسی آپ سے 200-300 ریال لینے کی، آنا جانا بہت وقت لگ جائے گا۔ انجان لوگ وہاں گھوم رہے ہوتے ہیں آپ کی بلڈنگوں کے اوپر کہ بھائی ہمیں پیسے دے دو 300-400 ریال، ہم قربانی کر دیں گے، ان سے قربانی نہ کروائی، کیونکہ آپ تو جانتے نہیں، پتہ نہیں وہ قربانی کرے یا نہ کرے۔ اگر آپ کا ایک اعتماد والا دوست ذریعہ ہے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ قربانی حج والی قربانی ہے، جب قربانی ہو جائے اس کے بعد آپ بال کٹوائیں گے۔ بال کٹوانے کے مسائل پہلے بتا دیے گئے ہیں، لیکن ایک تو یہ سمجھ لیں کہ ان 3 کاموں میں ترتیب کا خیال رکھیے گا، یعنی کنکریاں، قربانی اور بال۔ یہ بھی سمجھ لیں کہ اکثر لوگوں کے اس موقع پر بال بہت چھوٹے ہوتے ہیں، جو کہ بڑے وہ کر رہے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ وہ ظاہر حل کروا رہے ہوتے ہیں، تو کئی لوگ زیرو مشین پھروا لیتے ہیں۔ یہ غلط ہے، زیرو مشین پھروائیں گے تو ان کے بال نہیں کٹیں گے، ان کے اوپر دم ہی واجب ہوگا، اس طرح پھروانا لازمی ہے، اس لیے کہ زیرو مشین وہ شخص پھروا سکتا ہے جس کے بال تقریباً 1-1.5 انچ سے بڑے ہوں۔ جس کے بال پہلے بہت چھوٹے چھوٹے ہیں تو وہ زیرو مشین بھی نہیں پھروا سکتا، اس طرح پھروانا لازمی ہے۔ حتیٰ کہ اگر وہ شخص کے جس کے بال ہے ہی نہیں، یا عمرے میں ہوتا ہے کہ ایک دن عمرہ کیا ہے، اگلے دن پھر عمرہ کر رہے ہیں اور اس طرح پھروا لیا تھا، تو بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بال تو نہیں ہے تو اب میں کیا کروں، تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح چاہے خود اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں یا دوسرے دوست کو دے دیں اور بولیں کہ احتیاط سے میرے سر پر اس طرح پھیر دو۔ یہ نقل کرنا لازمی ہے، اس کے بغیر بال کاٹنے کا حکم پورا نہیں ہوگا۔ بالفرض اگر خواتین میں سے کوئی ایسی خاتون ہوں تو ان کا حکم یہ ہوتا ہے کہ کینچی چاہے خود ہاتھ میں پکڑ لیں یا دوسری خاتون کو پکڑا دیں، بولے کہ میرے بال تو ہے ہی نہیں تو بس میرے سر پر کینچی ایسے ایسے کر کے پھیر دو۔ یہ نقل کرنا ان کے لیے بھی لازمی۔ بال کٹواتے ہی احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، اب آپ غسل کرتے ہیں اور غسل کر کے آپ کپڑے پہن لیتے ہیں۔ اب آپ نے حج کا تیسرا فرض ادا کرنا ہے کہ آپ نے طواف زیارت کے لیے جانا ہے۔ طواف زیارت کے 3 دن ہیں جو قربانی کے 3 دن ہیں، 10، 11، 12 ذوالحجہ۔ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ آنے جانے کے لیے ٹرانسپورٹ کا انتظام منسٹری کی طرف سے
نہیں ہوتا ہے، چونکہ وہ کس وقت جانا آتا ہے، وہ کس وقت پہلے دن کرایہ بہت زیادہ لے رہے ہوتے ہیں اور کئی لوگ کنکریاں مار کے وہیں سے پیدل چلے جاتے ہیں، 1.25 سے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے۔ تو بہرحال آپ کی مرضی ہے، پہلے سے گروپ کے ساتھ اپنے مشورہ کر لیجیے گا، اور بزرگوں کے لیے، خواتین کے لیے مشورہ ہے کہ پہلے دن ذرا رش زیادہ ہوتا ہے، دوسرے دن کو شام کو جا کر طواف زیارت کرنے۔ طواف زیارت حج کا فرض ہے، اور اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کرنا یہ حج کا واجب ہے۔ جو سعی آپ نے پہلے کی تھی وہ عمرے کا واجب ہے، اور یہ والی سعی حج کا واجب ہے۔ طواف زیارت کے یہی 3 دن ہیں، اگر ان 3 دنوں میں نہ کر سکے تو حج ہو جائے گا، بعد میں طواف زیارت کر لیں، لیکن ایک دم بھی ادا کرنا پڑے گا چونکہ موجودہ وقت پر آپ نے نہیں کیا۔ طواف زیارت کرنے کے بعد واپس آ جائیں منا۔ حج کے مزید 2 دن جو رہتے ہیں 11 اور 12 ذی الحجہ، یہ منا میں آپ نے گزارتے ہیں۔ اس دوران آپ اپنی بلڈنگ میں آ جا سکتے ہیں، لیکن ایسا نہ کیجیے گا جیسے بعض لوگ کر لیتے ہیں کہ پھر وہ منا جاتے ہی نہیں ہیں بلکہ اپنی بلڈنگوں میں رہتے ہیں اور صرف کنکریاں مارنے جاتے ہیں۔ یہ خلاف سنت ہے۔ آپ بلڈنگ میں جا سکتے ہیں کسی کام سے، لیکن مستقل رکیے گا نہیں، منا آ جائیں، 11-12 ذی الحجہ وہی رہنا ہے۔ کرنا کیا ہے، ان دونوں دنوں میں واجب یہ ہے کہ تینوں جمرات کو کنکریاں مارنی ہے۔ کنکریاں مارنا کہنے کو ایک واجب ہے، لیکن اس کے ضمن میں 3 واجب ہے، یعنی ہر دن کی کنکریاں الگ واجب ہے۔ اگر کسی ایک دن کی کنکریاں نہ مار سکے تو دم ہو جائے گا۔ ہاں اگر کوئی شخص بہت بیمار ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے کوئی چوٹ لگتی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، تو وہ کسی کو وکیل بنا دے کہ بھائی آپ اپنی کنکریاں مارنے جائیں گے تو میری بھی کنکریاں مار لینا، لیکن خواہ کسی کو وکیل نہیں بنانا چاہیے۔ بعض لوگ صرف سستی میں یا بعض خواتین مرد کو کہہ دیتی ہیں، جو شخص چل سکتا ہے اس کے لیے خود کنکریاں مارنا لازمی ہے۔ 11-12 کو ٹائم شروع ہوتا ہے زوال کے بعد، زوال سے پہلے نہیں۔ آخری وقت ہے غروب آفتاب، لیکن اگر کسی بھی دن غروب آفتاب تک کنکریاں نہ مار سکیں تو مغرب یا عشاء کے بعد بھی مار سکتے ہیں۔ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آنے والی رات کو پچھلے دن کے تابع کر رکھا ہے، لیکن 11-12 کو اکثر لوگ زوال سے پہلے کنکریاں مار لیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ 11-12 کو زوال کے بعد، سارا دن وقت ہے آپ کے بعد، اور لوگ بہت شور مچا رہے ہوتے ہیں، چلے بھائی چلے ورنہ راستے بند ہو جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ 11-12 کو زوال کے بعد تینوں جمرات کو، اگر آپ کو ٹرین کی صورت ملی ہوئی ہے تو آپ کنکریاں مار رہے ہیں، ٹرین پر جائیں گے۔ اگر ٹرین کی صورت نہیں ملی ہوئی ہے تو پھر آپ پیدل جائیں گے۔ پھر آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں بس پہ جاؤں گا کنکریاں مارنے، پیدل جائیں گے۔ آپ کی جگہ سے جمرات کا فاصلہ 3-3.25 کلومیٹر ہے، تو رش میں آپ کو تقریباً 1.25 سے 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ ایک شیلٹر بنا ہوتا ہے تھوڑا سا آگے جا کر، اور اس کے نیچے سے آپ جاتے ہیں۔ جب آپ پیدل جاتے ہیں تو گراؤنڈ فلور پر بھی جا کر کنکریاں مار سکتے ہیں، اور دائیں بائیں 2 برج بنے ہوئے، وہ گاڑیوں کے لیے نہیں، وہ آپ کے لیے وہاں پر جا کر آپ فرسٹ فلور پر بھی کنکریاں مار سکتے ہیں۔ تو 10 اور 11 اور 12 کو تینوں جمرات کو، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے 7 کنکریاں ماریں اور اس کے بعد قبلے کی طرف رخ کر کے دعا مانگ لیں، وہاں رش سے ہٹ جائیں اور آگے بڑھ کر قبلے کی، ویسے تو دعا اللہم اجعلہ حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعیا مشکورا یاد ہو تو اچھی بات ہے۔ آپ حج ایپ کے اندر کچھ دعائیں ابھی سے اپلوڈ کر دی گئی ہیں اور بقیہ بھی انشاءاللہ اپلوڈ ہوتی رہے گی، تو جو ضروری دعائیں ہیں، نیت ہے، وہ آپ کو یاد ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ درمیان والے کو 7 کنکریاں ماریں، اس کے بعد بھی دعا مانگیں، آخری والے کو کنکریاں مارنے کے بعد دعا کسی بھی دن نہیں مانگیں۔ یہی عمل 11 کو کرنا ہے، یہی عمل 12 کو کرنا ہے۔ 12 کو کنکریاں مارنے کے بعد اکثر حاجی صاحبان چلے جاتے ہیں اپنی اپنی بلڈنگوں میں، آپ بھی جا سکتے ہیں، لیکن ایک سنت ہے، اس سنت پر عمل الحمدللہ ہمارے بہت سے حضرات کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ نہ جائیں بلکہ 13ویں کی رات میں یہیں رک جائیں اور 13 کو بھی کنکریاں مار لیں، لیکن یہ سنت ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ اگر آپ 13 کو بھی کنکریاں ماریں گے تو ان کی تعداد 70 بن جائے گی۔ 12 تک جو واجب ہے ان کی تعداد 49 بنتی ہے۔ آپ کا حج تقریباً مکمل ہو گیا، آخری ایک واجب رہ گیا جس کا نام ہے طواف وداع۔ تو طواف وداع جو ہے، وہ لوگ جو مدینہ منورہ سے ہو کر آ چکے تھے وہ جدہ ایئرپورٹ سے واپس آتے ہیں، ان کو اپنا شیڈول پتہ ہوتا ہے، احتیاطاً 1-1.5 دن پہلے کر لیں، ایسا نہ ہو کہ بالکل آخری وقت میں۔ اور اگر جو لوگ مدینہ منورہ نہیں گئے تھے، جیسے میں نے بتایا کہ ان کی بلڈنگ میں نوٹس بورڈ پر اعلان کئی دن پہلے لکھ کر لگا دیں گے کہ اس تاریخ کو اتنے بجے گاڑی آئے گی، تو اس سے 1 دن پہلے یہ طواف کر لیں۔ عام کپڑوں میں ہوتا ہے اور صفا مروہ کی صحیح نہیں ہوتی، اس میں صرف طواف کرنا ہوتا ہے، صرف نیت کا فرق ہے کہ میں طواف وداع کر رہا ہوں، یہ کرتے ہی آپ کا حج مکمل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حج مبرور نصیب فرمائے۔ اب یہ ہے کہ
آپ حضرات کو انشاءاللہ ہم نے سوالات کا موقع بھی دینا ہے اور نصب ایپ کے بارے میں بھی مختصراً بتانا ہے. تو پہلے فرخ سراج صاحب جو ہے وہ مختصراً نصب ایپ چونکہ وہ آپ نے اس کے ذریعے سے ریاض الجنہ